بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کے 3 دن آج گزر گئے، بہت مصروفیت میں آپ نے دن گزارے ہوں گے، اور اس دفعہ ایک خاص بات جو نوٹ کی گئی کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر سنت ابراہیمی میں حصہ لیا، اور آخری دن لاہور شہر کی بات کریں تو یہاں پہ جانوروں کی جو ہے وہ قلت پیدا ہو گئی اور بہت سارے لوگوں کو قربانی نہ مل سکی۔ سوچا یہ جا رہا تھا اور خیال بھی یہ کیا جا رہا تھا شاید کرونا کے اس چکر میں قربانی لوگ کم کریں، لیکن اس بار جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں اس میں لوگوں نے زیادہ تعداد میں قربانیاں کی ہیں۔ اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ آج 5 اگست کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ 5 اگست یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے، ملک بھر میں اس کی تیاریاں جاری ہیں، میڈیا کے اوپر کیمپینز بھی چل رہی ہیں اور ہماری بھی بھرپور تیاری ہے۔ اور آج کے دن وزیر خارجہ اپنے پورے وفد کے ہمراہ لائن آف کنٹرول گئے اور واضح پیغام دیا، بھارت کو یہ پیغام ملا کہ اس کا جو 5 اگست کا جو اقدام تھا پوری دنیا نے اس کو یکسر مسترد کیا کہ 5 اگست کا پیغام آخر ہے کیا، پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کو کیا پیغام دے سکتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی پروگرام میں ذکر کریں گے کیا واقعی کرونا پاکستان کے اندر دم توڑ رہا ہے، اور اس عید کے موقع پر ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں اس معاملے پہ، اور ہمیں کتنا اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ڈاکٹر فیصل سلطان کو مشیر صحت مقرر کیا گیا ہے، شوکت خانم میں خدمات انجام دے رہے ہیں، عمران خان صاحب کے پرانے ساتھی بھی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ایک اہم ڈیولپمنٹ سیاسی سطح پر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف جو حکومت کی اہم اتحادی ہے ایک بار پھر ناراض نظر آ رہی ہے، اور آج اجلاس کے اندر کیا اندرونی کہانی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی کریں گے بات۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ اور یہ صاحب کشمیر اور آج جو لائن آف کنٹرول کے اوپر وزیر خارجہ بھی گئے اور بڑا دو ٹوک انداز کے سے انہوں نے کشمیری عوام کی مدد کا بھی اعادہ کیا کہ ہم ان کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ یہ وہ فکرہ ہے سیاسی، اخلاقی اور سفارتی کہ جو ہم گزشتہ 70 سالوں سے سن رہے ہیں، اس موقع پر کہ جب کہ 1 سال ہونے کو ہے ان کی سیج کا، ان کے لاک ڈاؤن کا، کہ ہمیں اپنی اس جدوجہد کے اندر کیا نیا رنگ بھرنا ہے اور کس طریقے سے ہم نے جو ہے نا ان کے دکھوں کا مداوع کرنا ہے۔ دیکھیں، اس وقت میرے سامنے نا خورشید قصوری صاحب کا انڈین اخبار جو آؤٹ لک ہے اس میں انٹرویو کھلا پڑا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رام مادھو جو ہے ان کا جنرل سیکرٹری جو بی جے پی، اس کا بھی انٹرویو دیا، اور ڈسکشن اس پہ ہو رہی ہے آرٹیکل 370 کے اوپر۔ جی، خورشید قصوری کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کا کبھی بھی کنسرن 370 کے ساتھ نہیں رہا۔ پاکستان تو یونائٹڈ کونسل قراردادوں کی بات پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پاکستان اس کو کنسرن کا معاملہ کیوں بناتا ہے؟ کیا 370 ختم ہو جائے تو کشمیریوں کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ 370 سے پہلے بھی ویسے کے ویسے تھے۔ 370 سے پہلے کشمیر ایک یونٹی تھی انڈیا کے اندر، اور کشمیری خوش تھے کہ چلو ہم مسلم انڈیا کے اندر ہیں، اور انڈیا کے اندر ہمیں اپنا جھنڈا بھی مل جاتا ہے، ہمیں اپنی اٹانومی بھی مل جاتی ہے، ہمیں باقی ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ آج ہم جو 5 اگست 370 میں لا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم کشمیریوں کی ریورٹ بیک سچویشن میں لے جانا چاہتے ہیں کہ جناب انڈیا کے اندر ان کو جو پہلا سٹیٹس ہے وہ بحال کر دو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ they will be the part of the union۔ اور 370 کون لے کے آیا تھا؟ شیخ عبداللہ لے کے آیا تھا، اور شیخ عبداللہ نے ان سے کچھ مانگیں منوائی تھیں، وہ مانگوں کے تحت وہ بن گیا تھا۔ مادھو کہتا ہے کہ فیلنگ جو ہے وہ ایک انڈیا کی ایک بہت بڑی ڈیولپ ہوئی ہے پوری انڈین جیسے کہتے ہیں پورے کے پورے یونین کے اندر، اور وہ یہ پیدا ہوئی ہے کہ اب یہ ہمارا حصہ ہے، اب ہم کسی کو جانے نہیں دیں گے۔ ایشو جو ہے بنیادی طور پر میں یہ کہتا ہوں جس پہ آج ڈسکشن ہمیں سیریسلی کرنی چاہیے ہم سب کو بھی، کہ کشمیر کے مسئلے کا کرکس کیا ہے۔ پاکستان 72 سال سے اب تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ کشمیریوں کا ہم نے ساتھ کیوں دینا ہے۔ کیا ایک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے؟ اگر تو یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے تو کیا آج کشمیر کو انڈیا وہ تمام مراد دے دے جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے ہوتے ہیں، تو کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور کیا کشمیری مان لیں گے؟ مکمل اٹانومی دے دے، ان کی
ان کے اندر کوئی مداخلت نہ کرے، وہ خود اپنی الیکٹ کرے، سب کچھ کرے، ان کی خارجہ ساری ان کی اپنی ہو جائے، اس حد تک آزادی دے دے جیسے ٹیکسس وغیرہ کے اندر امریکہ نے دی ہوئی ہے، تو کیا یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دوسرا ایشو یہ ہے کہ کیا کشمیر ایک نیشنلسٹ یا قوم پرستانہ ایجنڈا ہے؟ کیا کشمیری جو ہیں وہ بنیادی طور پر بحیثیت کشمیر ہم ان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے بر صغیر پاک و ہند کا، تو بر صغیر پاک و ہند کا ایجنڈا تو یہ تھا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور ہندو ایک علیحدہ قوم ہے. تو جب آپ کشمیر کو ان ٹوٹیلٹی گنتے ہو تو آپ انفنشڈ ایجنڈا سے نکل جاتے ہو. اگر ہندو جو ہے اور پنڈت جو ہیں وہ بھی کشمیری ہیں تو انفنشڈ ایجنڈا تو نہ رہا. میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی کنفیوژن دیکھیں کشمیر کے اوپر، جس کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر پا رہے. اس کے بعد اگلی کنفیوژن ہماری یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل ڈپلومیٹک لیول پہ حل ہوتے ہو. 1945 کے بعد جب سے یہ باؤنڈریز بنی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی، اس وقت سے انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ کوئی فریڈم موومنٹ چلے زبردست قسم کی، اور وہ بھی کس کے خلاف چلے؟ کلونیل پاورز کے خلاف. اگر انگلینڈ کے خلاف چلے، اگر فرانس کے خلاف چلے، اگر کسی اور کے خلاف، تو تب ہم اس کے لیے کسی نہ کسی طرح پر کھڑے ہو کے ہم اس کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے، ورنہ ہم نہیں کریں گے. الجزائر بعد میں آیا، علیحدہ ہوا، آپ کو پتہ ہی ہے فرانس کے خلاف علیحدہ ہوا. لیکن جو ہم باؤنڈریز ہم ملک کے کلونیل پاورز بنا گئے ہیں، جو لائنیں ہم کھینچ گئے ہیں، ان لائنوں کو ہم ڈسٹرب نہیں ہونے دیں گے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ خصوصاً وہ لائنیں جو انہوں نے مسلمانوں کے اندر کھینچی ہیں، اس کو تو وہ کسی طور پر بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے. جو انہوں نے یو اے ای بنا دیا، جو انہوں نے مسقط بنا دیا، جو انہوں نے عمان بنا دیا، جس طرح انہوں نے اردن کے اس کو دادے کو دے کے جارڈن بنا دیا، فلسطین کا علاقہ بنا دیا، شام بنا دیا. اب یہ سارے کی ساری چیزیں. تو ایک اور چیز، اب آج عثمان صاحب مجھے یہ بتائیے، ہم 5 ستمبر پرسوں منانے والے ہیں، 5 اگست منانے والے ہیں انشاءاللہ، اور اس میں ہم یہی کہیں گے جی ان کی 370 ان کو ختم کر دیا کشمیر کی. کیا 5 اگست کے بعد، میرا بنیادی سوال یہ ہے، مودی کے اس ایکشن کے بعد کشمیری انڈیا کے زیادہ خلاف ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ زیادہ خلاف ہوئے. زیادہ متحد ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ زیادہ متحد ہوئے. کوئی ایک ایسا شخص نہیں جو انڈیا کے حق میں ہو. خود بھارت کے اندر سے واضح اٹھی ہے. ڈھونڈنے والا نہیں ملتا کوئی، ڈھونڈنے والا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا 370 اس کا صحیح اقدام نہیں تھا جو ہمارے حق میں ہوا؟ یعنی آپ سوچیں کہ کوئی محبوبہ مفتی جیسا بندہ نہیں کھڑا ہوگا. ہم تو اس سیج کی بات کر رہے ہیں، ہم اس لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں. اب آتے ہیں سیج کی طرف. اس کے اوپر ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ سیج. اب دیکھیں 2-3 چیزیں، اور کئی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ ڈپلومیٹک لیول جو ہوتا ہے نا کسی بھی جگہ پہ، جس کو کہتے ہیں ڈپلومیٹک پرسویشن، وہ ایک دن منانے سے نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیے آئرلینڈ والوں نے کب اپنے دن منائے تھے؟ ساؤتھ افریقہ کے پارٹنرشپ سے کب ان کے دن بنے تھے؟ ایسٹ تیمور کا اتنا بڑا معاملہ تھا، کب ان کے دن بنے تھے؟ یہ جو ڈارفور کا مسئلہ ہوا، کب ان کا دن منایا گیا؟ تو کوئی دن نہیں منائے جاتے، کہیں نہیں منائے جاتے. بنیادی طور پر ہر دن جو ہے وہ ڈپلومیٹک صورتحال پہ آپ کی ایک فورس ورک. لیکن ایک واقعہ تو ہو رہا ہے 1 سال مکمل، میں آپ کو اس پہ تو ایک، میں آپ کو بڑی اچھی باتیں کرنا چاہیے. میں نے کب کہا ہے سر دن منانے کا مطلب ہے کہ میں سائیکالوجی والے جو ہے نا بڑی مزدار بات کر. سائیکالوجی کا میں آپ کو کارل مارکس کی مثال دیتا ہوں. کارل مارکس بڑا زبردست فلاسفر تھا، کمیونزم کا، اور وہ نکلا تھا اس کے خلاف، کیپٹلزم کے خلاف. وہ کہتا تھا یہ کچھ جو ویلفیئر والے لوگ ہوتے ہیں نا، فلنتھراپسٹ، عبدالستاریدی جیسے، دوسرے تیسرے، یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ بہت شاندار قسم کی غریبوں کی، مزدوروں کی مدد کرتے ہیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک مزدور جو کہ اس سے 200-300 روپے تنخواہ لیتا ہے، بہت برا حال ہوتا ہے، اس کی ایک بندہ اس کی بیٹی کی شادی کراتا ہے، کچھ کر دیتا ہے یہ جو، تو اس سے اس کے غبارہ جو ہوتا ہے نا سرمایہ دار کے خلاف نکلنے والا، اس میں ہوا نکل جاتی. تو یہ انقلاب کو روکنے والے لوگ ہیں، یہ فلنتھراپسٹ وہ کہتا تھا. اب ہوتا کیا ہے کہ جو دن منانے کی کیفیت ہوتی ہے، یہ جو اس طرح کے نغمے گانے کی، یہ باقی ہم فیض صاحب سے جب گفتگو ہوتے نہیں کہا کرتے تھے کہ ایک آدمی جو کہ بنیادی طور پر زندگی کا مارا ہوا، دکھوں کا ستایا ہوا، سب کچھ کیا ہوا، وہ جو رات کو جب کہتا ہے نا
کہ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، انگنت صدیوں کے تاریخ بہی مانک فلس ریشم و اطلسوں کے خواب میں نترائے، مطلب جا بجا بکتے ہوئے کوچا و بازار، تو اس کو ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ میری بات کسی نے کہہ دی ہے، اور سکون کی میری کوئی آواز بنا، میری کا آواز بنا، ہلکی سی 2 آنسو بہاتا ہے، بیدی کا افسانہ پڑھتا ہے، فلاں پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے، انگاروادی کا ڈرامہ دیکھتا ہے، سو جاتا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، اس کی وہ سارا جذبہ کہ جس جذبے نے ایک دن جدوجہد کی شکل میں باہر آنا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں بڑی ادبانہ عرض کر رہا ہوں، یہ سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ ہر جگہ ہر معاملے میں ٹھیک ہے۔ نور جہاں کے ترانے اس وقت اچھے لگتے ہیں جب آپ معاذ جنگ میں کھڑے ہوئے، اس سے پہلے اچھے نہیں لگتے۔ دنیا میں کہیں بھی رزم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ رزم میں رجزیہ گیت اس وقت گائے جاتے تھے کہ جب دونوں فوجیں مقابلے میں آپس میں کھڑی ہوتی تھیں، اور یہ پھر اس کے بعد دف والے اور دوسرے تیسرے یہ حوصلہ بڑھانے کے رجز پڑا کرتے تھے، جس کے مقابلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی رسول اللہ نے اس طرح کی نعرہ بازی اور اس طرح کی صورتحال جو ہے کبھی جنگوں کے الاؤ نہیں کی رجز پڑھنے کی، لیکن اسلام کو کہا کرتے پڑھو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو بدر کے اندر آپ نے انہوں نے کہا الا عزا ولا عزا لکم، جب انہوں نے کہا نا تو آپ نے کہا الا مولا ولا مولا لکم، تم یہ بولو اللہ والا ہو اجل، یہ نعرے آپ نے بلند کروائے وہاں پر باقاعدہ۔ اور خصوصاً ایک رجز بہت مشہور ہے اپنا ہماری اسلامی تاریخ کا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شاعری نہیں کی، کہ جب تبوک کے اندر کوئی کیفیت پیدا ہوئی اور اس کے صحابہ جب بکھرے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں گھوڑے پہ اٹھنے ہیں تو ان کا کہ انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ عربوں کے اندر ایک دستور تھا کہ دادا بڑا نام جو تھا اس کے ساتھ اپنی نسبت کو کیا کرتے، تو اصل مسئلہ مجھے بہت ترانہ ہے، اچھا ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی ایک ریگولر ڈپلومیسی کہاں ہے۔ میں نے کئی دفعہ ہاتھ باندھ کے عرض کیا ہے کہ آپ بلینز آف ڈالرز خرچ کرتے ہیں فارن آفس کے اور فارن آفس اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ 4 موریں لگا دیں آپ نے اس کی سٹیمپ کی پاکستانیوں کے واپس آنے کی۔ یہ کام جو ہیں یہ پاکستان اگر وہاں پر ایک آدمی جیسے ہمارے ہاں نہیں ہے فقیر صاحب، فقیر جو برطانیہ کے ایمبیسڈر لگے ہوئے فقیر وحیدالدین، ٹھیک وہ ہے نا، اب آنریری کانسلیٹ جو ہمارے زیادی صاحب ہیں مالٹا کے ہیں، تو یہ کافی کام کر لیتے ہوتے ہیں۔ جیسے یونان کے اندر ہمارا سفارتخانہ نہیں ہوتا تھا تو ایک وہ گریکو کہتے تھے اس کو، وہ گریکو ادھر ہوتا تھا، وہ کہتے تھے پاکستانی بڑا اچھا کام کرتا تھا، ہمیں قید سے بھی چھڑوا دیتا تھا، ہمیں کھانے بھی کھلواتا تھا، ہمیں سب کچھ صرف یہ تھا کہ اس کے گھر کے باہر پاکستان کا جھنڈا لہراتا تھا اور گاڑی کے اوپر پاکستان کا جھنڈا جو لے کے چلتا تھا، وہاں بڑی بات سمجھ جاتی کہ یو آر رننگ اے ڈپلومیٹک کا۔ تو آپ جب یہ خرچہ کرتے ہیں تو اس کام کے لیے نہیں کرتے کہ آپ ایک ویلفیئر، وہ ایک ویلفیئر اتیشی بھی کر سکتا ہے وہاں پر یہ کام کر سکتا ہے، ایک کمرشل اتیشی بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ اب تو کمرشل کا صورتحال یہ ہے کہ آپ کا کام ہی کوئی نہیں، اتنے زیادہ لوگوں کے آپس کے اندر کوارڈینیشن ہو گئی ہیں، نیٹ کے اوپر بکنگ کی صورتحال ہو گئی ہے، آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سفارت خانہ سمبلائز کرتا ہے آپ کی اس ڈپلومیٹک جارگن کو، اور وہ جارگن کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سفارت خانے کے باہر ایک ریگولر نمائش لگی ہو، آپ روز وہاں پر جلسے کریں۔ آپ دیکھیں تائیوان کا اتنا سا ملک تھا نا چائنا کے مقابلے، اتنا سا ملک تھا، مقابلے پہ چائنا کی قوت تھی، ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی تائیوانی جیسے وہ جلوس نکال رہے ہوتے تھے، کس کے اوپر؟ چائنا مین لینڈ کے اندر ہیومن رائٹس کے اٹراسٹی۔ آپ کے کتنے لوگ جلوس نکالتے ہیں، آپ کتنا وہاں نکلتے ہیں، آپ کتنی اور واکس آرگنائز کرتے ہیں، آپ کتنے انٹریکٹیو سیشنز آرگنائز کرتے ہیں، یہ رپورٹ شاہ محمود قریشی صاحب کو لینی چاہیے۔ نہیں، پچھلے دنوں نے کہا کہ میں خود مانیٹر کروں گا سفارت خانوں کی کارکردگی، اب سے کریں گے 2 سال بعد، ہفتہ پہلے انہوں نے کہا۔ اچھا چلو اچھی بات ہے، کشمیر کے معاملے پہ جو ہم کام کر رہے ہیں میں خود مانیٹر، اللہ کرے۔ میں کہتا ہوں دیکھیں کشمیر اور مظاہرے شروع بھی ہوئے ہیں، مسئلہ کل سویڈن میں ہوا ہے، پرسوں بھی ہوا ہے، ہر جگہ ہو رہے ہیں، ہونے چاہیے، فرانس میں ہوا۔ اچھا دوسری چیز کہ نیو یارک میں پہلی بار وہ یونائیٹڈ نیشنز کی جو ڈیجیٹل، بڑی بات یہ ہے کہ اس میں سکھ کمیونٹی بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں نا آپ سکھوں کا، اب یہ ان کو انوالو، سکھوں کا بہت زبردست ہمارے ساتھ جو ہے ایک ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، میکسیمم ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ سکھ کمیونٹی جو ہے انہوں نے بہت عرصے بعد یہ ریلائز کیا،
بہت عرصے بعد ریلائز کیا ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی. آپ دیکھیں اس وقت یوٹیوب چینل جتنے بھی بنے ہوئے ہیں, میں اس دن دیکھ رہا تھا سکھوں نے جو چینل میں, ان میں میجورٹی ایسے ہیں جو کرتارپور کے وزٹ کے اوپر ہے, ہاں اور میجورٹی ایسے ہیں, مطلب میں دیکھ رہا تھا ایک دادی جو ہے ایک پوتے کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اور پوتا جو ہے اس کو لاہور دکھا رہا ہے ویژول اس کے اوپر, اور دادی کہتی ہے ایتھوں بدل گیا تھے, ایتھوں بدل گیا تھے, ایتھوں بدل گیا تھے, اینا ہو گیا تھے, ایسے ہیں. اور وہ ایک ان کی جو جسے کہتے ہیں نا ایک تعلق خاطر جو ہے وہ بلٹ ہو رہا ہے, اٹیچمنٹ بلٹ ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ. اگر پڑوس میں ایک ایسا ملک ہو جو کہ فرینڈلی ہو, دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بہت برا ہمسایہ ملا ہے, ورنہ ہم بہت ترقی کرتے. میں ایک دفعہ امریکہ میں ایشیا فاؤنڈیشن میں ایک جگہ تھا, تو ظاہر بات ہے 1996 کی بات ہے, تو اس زمانے میں بڑا سوچتا تھا پاکستان اکنامکلی ڈیولپ نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا. تو وہاں کچھ لوگ تھے جو ان کے تھنک ٹینک کے لوگ پڑھ گئے کہ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کو امریکہ کو کینیڈا کی جگہ انڈیا جیسا ہمسایہ مل جاتا, آپ کو تو اتنا سا کیوبا نہیں جان چھوڑ رہا آپ کی, آپ زندہ نہ رہ سکتے. مطلب آپ خود سوچے نا کہ فار آل پریکٹیکل پرپز جتنی بھی آپ نے ان سے محبت کی کوشش کی, ساتھ ملنے کی کوشش کی, اب لاہور کا جو واجپئی ایکارڈ سے تو بڑا ایکارڈ نہیں ہو سکتا نا آپ کریں. اور میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے بڑے لیٹر پیریڈ کے اندر دو قومی نظریے کو پیش کیا. علامہ اقبال 1930 میں آئے ہیں, یعنی ساورکر کی جو پہلی کتاب اور راجہ رام موہن رائے کی جو بیسیکلی شدھی اور سنگٹھن کی موومنٹ ہے, یہ 1920 میں آئی ہے مان صاحب, بالکل, جس پہ ظفر علی خان لکھا تھا ہے چکی سنگٹھن کی آسنا شدھی کی چھلنی کا جو آٹے کی جو گندم کی طرح پسیے تو آٹے کی طرح چھنیے. کیا وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو, کیونکہ ان کا جو شدھی کی جو تحریک تھی وہ یہ تھی کہ یعنی 1920 میں وہ کہتے تھے کہ ہم یہاں کے لوگوں کو واپس مسلمان بنائیں گے جو یہاں کی لوکل ریسیں ہیں, اور سنگٹھن یہ تھی کہ جو نہیں کرتا ہم اس کو قتل کر دیں گے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں صرف کہنے کی مقصد یہ ہے کہ 5 اگست سے 5 فروری زیادہ مقدم, زیادہ محترم, زیادہ بہتر, اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن کا, کیونکہ کشمیر کا مسئلہ نہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے, کشمیر کا مسئلہ نہ قومیت کا مسئلہ ہے, کشمیر کا مسئلہ نہ نیشن ہوڈ کی وہ تحریک کا مسئلہ ہے. کشمیر کا مسئلہ اگر انفنشڈ ایجنڈا ہے تو انفنشڈ ایجنڈا کیا ہے, پاکستان کا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, اور پاکستان حق خود ارادیت کا. اچھا اب یہ بھی ہے کہ حق خود ارادیت کون دے گا, کیا ان کو انڈیا دے گا؟ یہ اس پہ غور کرنا چاہیے. کیا میرے کہنے سے ان کو انڈیا حق خود ارادیت دے گا؟ جب تک انڈیا کے اندر ایک میسو قسم کی موومنٹ نہیں چلتی. کشمیری اس نے جو آخر میں ایک ہی حل نکالا تھا کہ جب تک انڈیا کے مسلمانوں کو یہ شعور حاصل نہیں ہوتا کہ وہ بھی ہماری طرح مظلوم ہو جائیں, اور تب ان کو پتہ چلے کہ مظلومیت کیا ہوتی ہے, تب ہم آزاد. تو وہ حالات پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں, وہ حالات پیدا ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو ہم تو آخر میں ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جو رسول اکرم کی وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خراب ہند میں وہ چین کی لڑائی بھی اب بہت نزدیک ہوتی جا رہی ہے, اور کیونکہ یا ملک لڑائیوں میں لیدہ ہوتے ہیں اور یا ملک بہت زیادہ اپہیول میں لیدہ ہوتے ہیں, دو چیزیں بنتی ہیں. چلیں جی, یہاں بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ کیا پاکستان کے اندر کرونا واقعی دم توڑ رہا ہے, حقیقت کیا ہے, بات کرتے ہیں بریک کے بعد.